بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے اسلامک اسٹڈیز فرسٹ ایئر کا لیکچر نمبر 2 حاضر ہے۔ اس میں آپ کو میں نے 6 کوئسچن اینڈ آنسر دے دیے ہیں۔ آپ اس کو نوٹ کریں، واچ کریں اور یاد کیجئے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ 6 کوئسچن امپورٹنٹ ہیں اس سال کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں، آپ کو اس وقت اسکرین پر کوئسچن نمبر 1 اس کا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سوال ہے ہمارا، صلح رحمی کے فوائد بیان کیجیے۔ صلح رحمی کے کیا فوائد ہیں؟ دنیا میں صلح رحمی کے بے شمار فوائد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کو پسند ہوگی اس کی روزی میں وسعت اور عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کیا کرے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو صلح رحمی کے متعلق بتا دیا تھا، جس کا کوئسچن آ چکا تھا۔ صلح رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلح رحمی کہتے ہیں اپنے والد اور والدہ کی طرف سے جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کو ددیالی رشتہ دار اور ننیالی رشتہ دار کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کی زندگی میں بھی اور والدین کی وفات کے بعد بھی، اس کو کہتے ہیں صلح رحمی، ٹھیک ہے؟ اور قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ قطع رحمی کہتے ہیں والدین کی زندگی میں اور والدین کی وفات کے بعد اپنے تمام رشتہ داروں سے نہ ملنا، ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لینا، وہ قطع تعلق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قطع رحمی کہلاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو صلح رحمی کیا ہے؟ صلح رحمی یہ نہیں ہے کوئی تم سے ملے تو تم اس سے ملو، یعنی کوئی تم سے مل رہا ہے تم اس سے مل رہے ہو، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ صلح رحمی یہ ہے کہ کوئی تم سے رشتہ توڑے تو تم اس سے رشتہ جوڑو، یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی آپ سے ملتا ہی نہیں ہے، جیسے آپ کو کوئی رشتہ دار ہے، انکلز ہے، آنٹیز ہیں یا کزنز ہیں، وہ آپ سے ملتے ہی نہیں ہے، کئی سال تک آپ سے ملتے ہی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ رشتہ جوڑیں، ان کے سے ملنے کے لیے جائیں۔ یہ ہے صلح رحمی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ نیک سلوک کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو صلح رحمی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئے ہمارے صلح رحمی کے فوائد۔ 2 فائدے تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ چلے اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس موجود ہے، شکر اور کفر کا فرق بیان کریں یا واضح کریں۔ شکر کے معنی ہے احسان ماننا اور قدر کو پہچاننا۔ شکر کے ایک معنی کسی نعمت کے حاصل ہونے پر خواہ کتنی ہی کم ہو، دینے والے کے انعام کا اعتراف کرنا اور اقرار کرنا شکر کہلاتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو کہوں کہ اگر ہمیں پیاس کی طلب ہو رہی ہے، ہم پیاسے ہیں، اگر کسی بھی اپنے یا غیر سے ایک گلاس پانی مانگیں تو ہم کو پانی پلا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں تھینک یو یا شکریہ، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کلاس کے اندر اسٹوڈینٹ ایک دوسرے اسٹوڈینٹ سے پین مانگتا ہے، انک مانگتا ہے، پینسل مانگتا ہے، تو وہ اس کو اپنی پینسل یا کوئی بھی شے جو اس نے مانگی ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، تو اس کے جواب میں تھینک یو یا شکریہ کہا جاتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نعمتوں، ٹھیک ہے، اس کا اعتراف کرنا، یہ کہلاتا ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، دیکھو تم میرا شکر ادا کیا کرو، ناشکری مت کیا کرو۔ شکر کی اہمیت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ادائے شکر کے لیے نماز میں کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو سورہ المزمل کی یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل پوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کو کھڑے ہوا کریں مگر کم۔
اس آیت کے نزول کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہمارے پیارے نبی کا شکریہ کا انداز، ہم کس قدر سستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ شکر اس قدر شناسی کا نام ہے جو دل، زبان اور ہاتھ تینوں چیزوں سے ہوتی ہے، یعنی دل، زبان اور ہاتھ پاؤں تینوں سے ہوتی ہے۔ یعنی دل میں قدر شناسی کا جذبہ ہو، یعنی دل سے شکریہ ادا کیا جائے، زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، اور زبان سے کو شکریہ کے الفاظ نکالے جائے، اور ہاتھ پاؤں سے ایسے کام ہو جو احسان کرنے والے کی بڑائی اور تعریف کو ظاہر کریں۔ شکر کی ضد جو ہے کفر ہے، جس کے معنی چھپانے اور انکار کرنے کے ہیں۔ یعنی کفر سے مراد یہ کہ انسان اپنے محسن کا احسان نہ مانے یا اس کے احسان کا انکار کرے، اور اپنی کامیابی کو اپنی کوششوں کو نتیجہ سمجھے، یا اپنے محسن کی رضا کے خلاف اسے استعمال کرے، یا اس کے احسان کے باوجود اس کے ساتھ غداری کرے۔ اب اس کے لیے میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دی ہے، ٹھیک ہے، جسم کی جتنی ہماری نعمتیں 360 نعمتیں خدا نے ہماری باڈی میں ڈالی ہیں، ان کے شکر کا ان کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں بھی تو نہ کر سکتے۔ اگر ہماری باڈی پر جتنے بال ہیں، اب ہمیں گنتی نہیں پتا اس کی، اتنی بار بھی شکر کریں وہ جب بھی کم ہے۔ ہر چیز کی، آنکھوں کی، ناک کی، دماغ کی، دل کی، گردے کی، پھیپڑوں کی، ہر چیز کی کتنی امپورٹنس ہے۔ ان چیزوں کی ویلیو جو ہے ان لوگوں سے پوچھی جائے جن کے پاس اس کی کمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلا کر احسان فراموش بننا اور اس کی فرما برداری سے انکار کرنا ہے۔ جیسا میں نے پیچھے آپ کو چند لائنوں میں بتایا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا نہیں کریں گے، کفر کریں گے، تو ہم تو احسان فراموش بن جائیں گے، یعنی اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے، اس کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ گویا اسلام کی نظر میں یہ سب سے بری خصلت ہے۔ اس کے برعکس شکر اسلام کی نگاہ میں سب سے بہتر اور اعلیٰ خصلت ہے۔ اس کی ادائیگی سے انسان اللہ کا احسان مند ہوتا ہے، اپنی پوری زندگی اس کی فرما برداری میں گزار دیتا ہے۔ تو یہ تھا شکر اور کفر میں فرق۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال ہمارا جہاد اور جنگ میں فرق بیان کریں۔ جہاد کا لفظ جوہد سے نکلا ہے، یعنی جدوجہد جیسے آپ پڑھتے ہیں، جس کے معنی کوشش کرنا کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں جہاد سے مراد وہ لڑائی ہے جو حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کی جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ لڑائی جو اللہ کا نام بلند کرنے اور کفر کو مغلوب کرنے کے لیے کی جائے۔ ہر طرف صرف اللہ کا نام بلند ہو اور شیطانی اور طاغوتی قوتوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جہاد اپنی عملی افادت کے اعتبار سے تمام ارکان اسلام کی طرح ہے، یعنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی طرح ہے۔ یہ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک اسلامی رکن مسلمانوں میں متحرک رہا، 12 یا 13 سال کے قلیل عرصے میں نہ صرف مسلمانوں کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک وسیع ہو گئی، بلکہ اس تمام علاقے سے لاقانونیت، ظلم، جبر اور غلامی کا قلعہ کر دیا گیا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا، پیچھے لائن میں لکھا ہو 12 یا 13 سال، یہ ہے ہمارے خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور۔ دیکھ لیا آپ نے، اس دور کے اندر مسلمانوں کی سلطنت جو ہے 20 لاکھ مربع میل تک پھیلتی چلی گئی۔ آپ اس کی تاریخ پڑھیں۔ جنگ سے مراد وہ لڑائی ہے جو اقتدار، دولت یا دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ جنگ ایک ناپسندیدہ شے ہے، اس میں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کلمہ حق کو بلند کرنا نہیں ہوتا، بلکہ دنیاوی دولت، اقتدار، حکومت یا شہرت حاصل کرنا مقصود ہے۔ یہ تو ایزی لکھا ہوا ہے میں نے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ تو امیدیں سمجھ میں آ گئے ہوگا جہاد اور جنگ میں فرق۔ اگلا سوال ہے ہمارا، اسلام میں اخلاق کی اہمیت بیان کریں۔ لفظ اخلاق خلق کی جمع ہے،
اس سے مراد وہ ایکشن یا عمل ہے جو ہر شخص اپنے آس پاس سے متاثر ہو کر کرتا ہے، یعنی ماحول سے۔ یہ نہ تو ورثے میں ملتا ہے اور نہ ہی فطری ہوتا ہے۔ ورثے کا مطلب کیا؟ نہ تو ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے یہ ان کی خصوصیات کے بدلے میں طور پر، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ودیت کرتا ہے یہ تو خود سیکھتا ہے انسان اپنے ماحول سے۔ انسان جب اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر بار بار کوئی عمل کرتا ہے تو یہی باتیں بار بار کے عمل سے پختہ ہو جاتی ہیں، پھر بعد میں انسان اپنی عادت سے مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بری باتیں بار بار کے عمل سے پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر بعد میں ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر بچہ کسی ایسے ماحول میں پلے گا جہاں اس کے والدین گھر میں گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ہے نا، بری بری باتیں کرتے ہیں، تو بچہ اس ماحول سے سیکھے گا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ اسکول کی عمر میں پہنچتا ہے تو اسکول میں بھی اس کو ایسے ہی دوست مل جاتے ہیں جو کلاس میں لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو وہ گالیاں سیکھ جاتا ہے۔ یہ گالیاں سیکھتے 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 وہ اس عادت میں پختہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بعد میں اگر ان سے پیچھا بھی چھڑانا چاہے جوان ہو کر یا بڑا ہو کر، تو وہ ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ اس کی زبان پر تو گالی کلمے کی طرح آ جاتی ہے۔ ایک بات کرے گا، ایک گالی دے گا، ٹھیک ہے، ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی پن کرے گا۔ تو یہ عادتیں جو ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں ماحول کی مناسبت سے جو سیکھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پختہ ہو کر عادتیں ثانیہ بن جاتی ہیں اور اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اسے نہ دوسرے بھی برے اعمال ہیں، غیبت کرنا، چوری کرنا، بہتان لگانا، ہے نا، چغلیاں کرنا، یہ سب باتیں جو ہے بچہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے اور پھر عادتیں اس کی بن جاتی ہیں اور پھر وہ اسی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسی طرح اچھی عادتوں کو بھی یہ حال ہوتا ہے اور وہ انسان کو قابل اعتماد بنا دیتی ہیں۔ اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال لے لیں، اگر گھر میں والدین نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، تو اس کا اپنے ماحول کی وجہ سے اچھا حال ہو جاتا ہے، یعنی وہ اچھی اچھی باتیں سیکھ جاتا ہے، کلمہ ہے، دین دنیا سب کے بارے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہی حال اگر وہ اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ ایسے دوستوں سے دوستی کرتا ہے جو نیک ہیں اور پارسا ہیں، اچھے ہیں، عادت کے اچھے ہیں، تو وہ اس حال میں رنگ جاتا ہے اور اس کو تمام برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ اچھائیوں کو راغب ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اسلام میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلی اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، انسان کو جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں بہتر کون سی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشک خلق کی۔ اسلام، اخلاق اسلامی کا تعلق اللہ اور اس کی مخلوق دونوں سے ہے۔ حسن خلق ہی انسان میں وہ خوبی ہے جو حقوق و فرائض دونوں کی صحیح نگہداشت کرتی ہے۔ اگر صرف اللہ کے حقوق ادا کر دیے جائیں اور بندوں کے حقوق کی پرواہ نہ کی جائے تو یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بیکار چیز ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے رہیں، جہاد کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، ہے نا، اور صدقہ کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، نیک عمل کرتے رہیں، اللہ کے حقوق ادا کرتے چلے جائیں، لیکن بندوں کے حقوق ادا نہ کریں، نہ اپنے والدین کے حقوق ادا کریں، نہ اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں، نہ اپنے رشتہ داروں کے، نہ اپنے پڑوسیوں کے، ہیں، ہر شخص ہم سے تنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو ہمارے منہ پہ مارے گا، تو وہ ایک بیکار چیز ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ زیرو سے ضرب کرے گا اس کو۔ کیونکہ جس شخص کے اخلاق ہی دنیا میں اچھے نہیں ہیں، ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، تو اس کی عبادت کا کیا فائدہ؟ اصل بات ہے حقوق العباد۔ تو چنانچہ آگے چلتے ہیں۔ صحیح اسلامی زندگی وہ ہے جس میں اللہ کے حقوق اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی جائے اور لوگوں سے مل جل کر بھی رہا جائے، جس طرح میں نے ابھی فرسٹ کوئسچن میں بتایا تھا آپ کو، صلح رحمی کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، یعنی حضرت محمد کی حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، جو اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ سب سے بہترین انسان تو وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔
اور یہ فائدہ کب پہنچائے گا وہ؟ جب اس کے اخلاق اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آگے آپ کے سامنے یہ الگ کوشچن نمبر 5 آپ کے سامنے حاضر ہے. قرآن و حدیث کے علم میں روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں. علم کی اہمیت، علم کے معنی ہے کسی چیز کو جاننا. ٹھیک ہے، انسان اپنی تمام مخلوقات میں افضل صرف علم کی وجہ سے ہے. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی عظیم نعمت سے نوازا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری کے سارے علم سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا. اسی علم نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں میں اتنا فرق کر دیا کہ فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا پڑا. ٹھیک ہے نا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس کے متعلق آیت ہے. اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا، یعنی خلیفہ بنا کر بھیجا. علم کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی وہ علم کے بارے میں تھی، یعنی اقرا بربک الذی خلق، یعنی اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھیے، آپ کا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم سے لکھنے کی تعلیم دی اور انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی لکھنا بھی اور پڑھنا دونوں آگے اس کے اندر، یعنی آپ پڑھیں اور پھر بعد میں لکھیں بھی. یہی وجہ ہے کہ شروع سے ہی ایگزامینیشن میں پہلے یاد کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹیچر پڑھاتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، پھر بعد میں لکھ کے دکھاتے ہیں. وہی ایگزامینیشن میں کامیاب ہوتا ہے. یہ قرآنی تعلیم کے مطابق ہوتا ہے. یہ سب قرآن و حدیث میں بار بار حصول علم کی تاکید کی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. کتنا دور تھا عرب سے چین، اس زمانے میں بہت دور تھا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کا نام لیا ہے. دوسری جگہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، یعنی ساری زندگی علم حاصل کرنا ہم نے، یعنی بچپن سے لے کے جب ہم ماں کی گود میں تھے اور جب قبر میں جائیں گے، قبر میں جانے سے پہلے علم حاصل کرنا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ساری زندگی علم حاصل کریں. ٹھیک ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہوتی بھائی. یہ نہیں ہے کیونکہ ایم ایس سی پاس کر لیا یا ایم اے پاس کر لیے تو اس کا علم ختم ہوا. نہیں بچوں، علم کی کوئی حد نہیں ہے. علم ساری زندگی حاصل کیا جاتا ہے. اگر ہم علم ساری زندگی بھی حاصل کرنا چاہیں بھی تو مکمل طور پر علم میں فوقیت حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا یہ سوال. کوشچن نمبر 6 دیکھتے ہیں، تدبر کی اہمیت. اب ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 6 ہے تدبر. تدبر کے معنی ہے غور و فکر کرنا. اسی طرح کام کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں خوب غور و فکر کرنا بھی تدبر کہلاتا ہے. یعنی کوئی بھی کام اسٹارٹ کریں اور تو آپ اس کی جو اسٹارٹنیس ہے اور انتہا ہے جو ان دونوں کے بارے میں خوب غور و فکر کر لیا کریں. اسی کو تدبر کہتے ہیں. قرآن کریم میں غور و فکر کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر 31 مرتبہ آیا ہے. لیکن افسوس آج ہم ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو آزاد کیے ہوئے ہیں. یورپ اور مغربی ممالک میں ان کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ بچا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے سالوں لگا دیتے ہیں. ارشاد ربانی ہے تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں سوچے انسان کہ کیسے پیدا ہو گئے بغیر ستونوں والا آسمان، اتنی بڑی زمین ہے نا، اور اس کے بعد اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور یہ ٹیلے اور یہ سمندر، یہ کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے نا. اور رات دن بدلنے میں یہ سورج اپنے ٹائم پر غروب ہو جاتا ہے، اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، چاند اپنے ٹائم پر نمودار ہوتا ہے، پھر صبح کے وقت غائب ہو جاتا ہے، ستارے کب کیسے نکلتے ہیں، یہ سب اس پہ تدبر کریں تو پھر ان کو پتہ چلے گا ان کا بنانے والا صرف ایک ہی ہے. اگر اللہ دو ہوتے تو ایک اللہ چاہتا کہ سورج صبح 7 بجے نکالا جائے، دوسرا اللہ چاہتا کہ نہیں 6 بجے نکالا جائے، کتنا اختلاف ہو جاتا. تو ان تمام باتوں میں، نشانیوں میں، آسمان اور زمین کی جتنی نشانیاں ہیں اور ہماری اپنے اوپر ہی غور کر لیں ہم. ٹھیک ہے، اپنے اوپر غور کر لیں ہم کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان باتوں پر غور کرنا، فکر کرنا تدبر کہلاتا ہے. اسی بات میں اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے. سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے حیات طیبہ ہماری نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں فریب دینے والے جھوٹے ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے نہ سنی ہوں گی اور نہ تم نے سنی ہوں گی، تو تم ان سے بچو اور غور و فکر تدبر سے کام لو اور بچو ان سے کہ جو تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ لے بھئی، یہ حدیث تو آج کل مکمل طور پر سوشل میڈیا پر چھائی رہتی ہیں، الٹی سیدھی لوگ گھڑ گھڑ کر اپنی بات سے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ تمام حدیثوں پر عمل نہ کریں جو مستند، ٹھیک ہے، جو مستند حدیثیں ہوں، مستند کتابوں سے لی گئی ہوں، ان کے حوالہ داج درج ہوں، تو پہلے آپ تحقیق کریں، ٹھیک ہے نا، پھر ان حدیثوں پر عمل کریں۔ یہ جھوٹی اور گھڑی ہوئی حدیثوں پر عمل کرنے سے ثواب کے بجائے گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ اب آئندہ نیٹ کے اوپر جو آتی ہیں آپ کے یوٹیوب وغیرہ پر حدیثیں آتی ہیں، تو آپ اس کے متعلق پہلے تحقیق کر لیا کریں، پھر بعد میں ان پر عمل کیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کام کو تدبیر سے کر، اگر انجام بہتر معلوم ہو تو کام کو جاری رکھ، اگر گمراہی کا ڈر ہو تو چھوڑ دے۔ چنانچہ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اس پر خوب غور فکر کر لینی چاہیے، اس سے کام آسان اور سہل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ تھا ہمارا تدبر کے بارے میں تھوڑا سا لیکچر دے دیا میں نے آپ کو۔ آپ کے 6 کوئسچن مکمل ہو چکے ہیں، امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے، آپ اس کے مطابق تیاری کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں ساتھیوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ، سبھی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبسکرائب کریں اگر کسی بچے نے چینل نہیں میرا سبسکرائب کیا ہے، کامنٹس کریں مجھے، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔